إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير التحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر الجماعة رحمة والفرقة عذاب لائق التکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق و مالک اور رازق ہیں۔ وہی ذات قادر مطلق ہے۔ ہر نعمت اس اللہ ذوالجلال کی طرف سے ہوتی ہے اور ہر مصیبت انسان کے اپنے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی نعمتوں سے نوازا ہے کہ اگر وہ ان نعمتوں کا شمار کرنا چاہے تو اس کا شمار ممکن نہیں ہے۔ اتنی نعمتیں مل جانے کے بعد بھی قرآن اس بات کی وضاحت کرتا ہے ان الانسان لظلوم کفار۔ پھر بھی انسان ظلم کرتا ہے اور نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے۔ ایک وہ ظلم ہے جو انسان اپنی جان کے ساتھ کرتا ہے، نعمتیں مل جانے کے بعد گناہوں کو نہیں چھوڑتا۔ ایک وہ ظلم ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان ہے، نعمتیں اللہ ذوالجلال نے عطا کی ہوتی ہیں لیکن شرک کرتا ہے، اللہ کے مقابلے میں کسی کو کھڑا کر دیتا ہے۔ ایک وہ ظلم ہے جو ایک انسان دوسرے انسان پہ ظلم کرتا ہے، نعمتیں مل جانے کے بعد ظالم ہونا اور ناشکرا ہونا، یہ دو صفتیں انسان اختیار کرتا ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں ہر قسم کے ظلم اور ناشکری سے محفوظ فرمائے۔ نعمت کیا ہے؟ قرآن و حدیث نے کس کو نعمت کہا ہے اور دنیا والے کس کو نعمت سمجھتے ہیں؟ یہ بہت ضروری سمجھنا چاہیے۔ یہ نہ ہو
کل قیامت کو آنکھ کھلے، جس کو ہم نعمت سمجھ رہے تھے وہ مصیبت بن چکی ہو، اور جن کو ہم کمزوری اور مصیبتیں سمجھتے تھے وہی نعمتیں سامنے آ جائیں۔ کون سے خوش نصیب ہیں جن کو مالک الملک نعمتوں سے دنیا میں بھی نوازتے رہتے ہیں اور اخروی نعمتوں کا بھی مستحق بنا دیں گے، اور کون سے بد نصیب ہیں جو دنیا میں بھی اللہ کی نعمتوں سے محروم رہتے ہیں اور اخروی نعمتوں سے بھی محروم کر دیے جائیں گے۔ آج یہی نکات ہماری گفتگو کا محور ہوں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے نعمت کس کو کہتے ہیں؟ النعمہ کل ما ينتفع به ويستلذ، نعمت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کا نفع انسان کو زندگی میں بھی ملے اور آخرت میں بھی ملے۔ نعمت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان کو مل جائے تو اس کی زندگی باعث لذت بن جائے، دنیا میں بھی اور اخروی لذتوں کا انسان کو مالک بنا دے۔ عربی زبان میں لطف اندوز ہونے کو نعمت کہتے ہیں، آسودگی کو نعمت کہتے ہیں، تر و تازگی کو نعمت کہتے ہیں، قابل قدر چیز کو، قابل رشک چیز کو نعمت کہتے ہیں۔ اور اس بات پر بھی نعمت کا لفظ بولا جاتا ہے جب اللہ ذوالجلال کسی کو پرسکون اور مطمئن زندگی عطا کر دے تو یہ بھی انسان نعمت میں ہوتا ہے۔ لیکن ہر وہ نعمت جس کو نعمت کہا گیا ہے، مل جانے کے بعد انسان اللہ سے دور ہونا شروع ہو جائے تو وہ نعمت نعمت نہیں رہتی۔ کل نعمہ لا تقرب من اللہ سبحانہ وتعالی فہی بلیہ، ابو حازم بیان کرتے ہیں ہر وہ نعمت جس کی وجہ سے انسان اللہ سے دور ہو جائے وہ نعمت نہیں بلکہ وہ مصیبت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا ان الولد مبخلۃ محزنۃ مجبنۃ، اولاد بھی نعمت ہے اور حلال مال بھی نعمت ہے، لیکن کب؟ جب اولاد نیک ہو نعمت ہے۔ البنون نعمہ والبنات حسنات فاللہ یحاسب علی النعم ویجازی بالحسنات، بیٹے اللہ کی نعمت ہوتے ہیں اور بیٹیاں یہ نیکیاں ہوتی ہیں، اللہ نعمتوں کا تو حساب لے گا اور نیکیوں پہ اچھا بدلہ دے گا۔ ان الولد مبخلۃ، بہت سخی انسان ہوتا ہے، نعمت اولاد مل جانے کے بعد جب وہ نیک نہ ہو یا انسان ان کی وجہ سے کسی پریشانی میں چلا گیا تو سخاوت بخیلی میں بدل جاتی ہے، بخل کرنا شروع کر دیتا ہے کہ میرے بچے کے لیے بھی کچھ بچنا چاہیے، میں سارا اللہ کی راہ میں کیوں دے دوں۔ مجبنۃ، بہادر شجاع قوی انسان ہوتا ہے، لیکن اولاد نعمت ہے، اگر اولاد نعمت نہ بنے تو یہ انسان کو بزدل بنا دیتی ہے۔ مبخلۃ مجبنۃ محزنۃ، زندگی کی رعنائیاں کسی انسان پہ مسکراہٹوں کی صورت میں چھائیاں ہوتی ہیں، لیکن اولاد جب نعمت نہ ہو تو یہ شخص غم اور دکھ کے ایسے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں جا گرتا ہے کہ جہاں سے نکلنا اس کے لیے بہت مشکل نظر آتا ہے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے صحابہ کرام کو یہ بات سمجھائی تھی کہ جب انسان اللہ ذوالجلال کی نعمتوں پر اس قدر توجہ کرتا ہے کہ جو نعمت ملی ہے اس کو منعم دینے والے کی اطاعت میں لگا دے، تو پھر اس طرح کی مصیبتوں سے اس کو اللہ ذوالجلال آزاد کر دیتے ہیں۔ نعمت دنیا والے کس کو کہتے ہیں اور قرآن مجید نے کس کو نعمت کہا ہے؟ دنیا والوں کا یہ نظریہ ہے جس کے پاس جسمانی طاقت ہو یہ نعمتوں والا ہے، اچھا گھر ہو یہ نعمت ہے۔ دنیا والے کہتے ہیں مال و دولت کی فراوانی ہو نعمت ہے، اچھا کھانا پینا ہے نعمت ہے، فیکٹریوں کا مالک ہے وہ کہتے ہیں یہ نعمت ہے۔ لیکن اسلام کہتا ہے نہیں، یہ تو کافروں کے پاس بھی اولادیں ہوتی ہیں، کافروں کے پاس بھی مال ہوتا ہے، کافروں کے پاس بھی آج کل گاڑیاں ہیں، بلکہ کافروں کے پاس تو زیادہ مال ہے۔ اگر مال ہی ایک میزان ہوتا تو قارون تو سب سے بڑا نعمتوں والا ہوتا۔ اگر منصب اور عہدہ ہی نعمت ہوتا تو فرعون تو سب سے بڑے عہدے والا تھا، اپنے آپ میں کہتا تھا انا ربکم الاعلی۔ اگر بڑے بڑے گھر جو ہیں یہ نعمتیں ہوتی تو حامان تو سب سے بڑا نعمت والا ہوتا، لیکن نہیں۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کا فیصلہ سنایا تھا، من لم يعرف نعمت اللہ علیک الا فی مطعمہ ومشربہ فقد قل علمہ وحضر عذابہ۔ جس شخص کا یہ نظریہ ہو کھانا اچھا کھاتا ہے یہ نعمت ہے، اور اس کے پاس وافر مال ہے یہ نعمت ہے، اس شخص کا علم بھی ناقص ہے اور سمجھ لے کہ اس کا عذاب بہت قریب ہے۔ وقال الحسن البصری رحمہ اللہ رحمة واسعة من لم يعرف نعمة الله عليك إلا في مطعمه ومشربه وملبسه، اگر کسی کا یہ ذہن بن جائے کہ بہت اچھا لباس اور بہت مہنگے لباس پہنتا ہے فلاں شخص، بڑی نعمتوں کا مالک ہے، بڑا کھانا پینا اس کے پاس وسیع ہے، بڑی نعمتوں میں ہے، سمجھ لے یہ سوچ رکھنے والے کا علم ناقص ہے اور اس کا عذاب حاضر ہو گیا ہے۔ اللہ ذوالجلال ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال اس لیے فرماتے ہیں کُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مجرمون۔ کافر اپنی تمام تمنائیں پوری کرتے ہیں اور اللہ ذوالجلال کافروں کے بارے میں کہتے ہیں کھاؤ، فائدے اٹھاؤ، یہ آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے۔ مجرموں، اگر اس مال کی کوئی حیثیت ہوتی تو میں تمہیں نہ دیتا، فائدہ اٹھا لو تم ہو تو مجرم۔ تو مال کی فراوانی، عہدہ مل جانا، بڑی عمارتوں کے مالک بن جانا، لینڈ لارڈ بن جانا، یہ نعمت کی نشانی نہیں۔ نعمت کی نشانی یہ ہے کہ تم اللہ کے محبوب بن جاؤ۔ نعمت کی نشانی یہ ہے کہ تم اللہ ذوالجلال کے قریب ہو جاؤ۔ قرآن مجید نے نعمت کے 10 معانی بیان کیے ہیں۔ نعمت کس کو کہتے ہیں؟ نعمت جس کو اسلام کی نعمت مل جائے۔ کافر کو قیامت کے دن بغیر حساب کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔
جنت ہے یہ مسلمانوں کے لیے۔ اللہ عز و جلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج دین کو مکمل کر دیا ہے، دین نہیں نعمت کو مکمل کر دیا ہے۔ اس سے بڑی نعمت کیا ہے کہ اللہ عز و جلال نے کامل اور مکمل دین کسی کو عطا کر دیا ہو، کامل اور مکمل، نہ اس میں اضافے کی ضرورت ہے نہ اس میں کمی کی گنجائش ہے۔ قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے دستور اور آئین اور کانسٹیٹیوشن اسلام کی شکل میں اللہ عز و جلال نے عطا کر دیا ہے۔ جس کو اللہ یہ نعمت عطا کر دے اس سے بڑا کوئی نعمت والا نہیں ہے۔ پوچھئے ان لوگوں سے جس کو بلال کہتے ہیں کہ کس طرح مارے کھا کے یہ اسلام حاصل کیا۔ پوچھئے ابو ذر سے جن کو مار مار کے بے ہوش کر دیا جاتا مکے کی گلیوں میں، اسلام کی قدر تو اس کو ہے۔ پوچھئے سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اور اس کے خانوادے سے، دشمن مار مار کے خون نکال دیتے، اللہ کی رسول فرماتے اصبروا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، صبر کرو آل یاسر، جنت میں ہماری ملاقات ہوگی۔ پوچھئے نعمت ان لوگوں سے، روس اور رشیا کی ان ریاستوں سے جو تہ خانوں میں بیٹھ کے قرآن یاد کرتے رہے، جس دن پتہ چل جاتا ایک نہیں مقابلہ لگتا کہ اس کے جسم کے کون کتنے ٹکڑے کرے گا کہ قرآن اس کے پاس سے نکل آیا ہے۔ نعمت اسلام کی قدر پوچھنی ہے تو ان سے پوچھئے جو آج اسلام کا نام لیتے ہیں تو اس نام پہ گولی لگ جاتی ہے۔ ان سے پوچھئے اسلام کی عظمت کیا ہے جو ترستے اور تڑپتے ہیں کاش کوئی وقت ملے ہمیں نماز پڑھنے کو، اور گاڑی کا ٹائر سر پہ چڑھا کے کہتے کہو لا الہ الا البشار کہو وگرنہ گولی مار دیں گے، اور مار دیتے ہیں۔ اسلام کی قدر جس کو مفت میں ملا ہو اس کو کیا ہوتی ہے؟ کہنے والے نے کہا تھا سمجھانے کے لیے، پگڑی سے جوتی صاف کر رہا تھا کوئی، بولنے والا بول اٹھا رہے اتنا بھی ادب نہیں، عزت والی چیز ہے پگڑی، تم جوتی صاف کر رہے ہو۔ کہا جوتی تو میں نے خود خریدی ہے، پگڑی تو میں نے سسرال سے لی تھی۔ جس چیز کی قیمت انسان ادا کرتا ہے اس کا احساس رہتا ہے، جو مفت میں چیز ملتی ہے اس کی قدر نہیں رہتی۔ قرآن مجید نے نعمت بیان کیا ہے تو قرآن کو نعمت بیان کیا ہے۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن يبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءت فإن اللہ شدید العقاب۔ بنی اسرائیل سے پوچھئے ہم نے ان کو کتنی نعمتوں سے نوازا، کتنی نشانیاں عطا کی، لیکن انہوں نے ان نعمتوں کو تبدیل کر دیا۔ وہ کتاب جو ان کے پاس آئی اس کو ہی بدل دیا، کسی پر جی چاہا تو ایمان لے آئے، کسی کو ٹھکرا دیا، اور کچھ کو تو اپنے ہاتھ سے تبدیل کر دیا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ۔ جن کو اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہو، آیت بینہ، واضح نشانی اور آیت اگر نعمت ہے
تو قرآن مجید تو پھر نعمتوں کا مجموعہ ہوا۔ اس قرآن کے آ جانے کے بعد بھی اگر کسی کو سکون نہیں ہے، وہ سکون کسی اور چیز میں تلاش کرتا ہے، اس نے تو اس نعمت کو چینج کر دیا۔ نعمتوں کو اللہ نے بھیجا اس لیے جس سے سکون ملے۔ یہ قرآن تو منبع و مصدر ہے سکون کا، راحت کا، سرور کا، وقار کا، رونق کا، عزت کا، رفعت کا، بلندی کا۔ لیکن اگر کسی کو قرآن سے یہ چیزیں نہیں ملتی، محسوس نہیں ہوتی، کسی اور چیز میں تلاش کرتا ہے، اس نے نعمت کو چینج کرنے کا قصد اور ارادہ کیا۔ ہاں، یہ اس کی طاقت اور قوت کی آزمائش تو ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو بھی اور اپنی قوم کو بھی دار البوار، جہنم کا کوئلہ تو بنا سکتا ہے، سکون نہیں پا سکے گا۔ نعمت نبوت کو کہتے ہیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو نبیوں کی باتوں کو مانتا ہے وہ نعمت حاصل کرتا ہے۔ ان کی جان بھی نکل رہی ہو، ان کو سکون آتا ہے۔ کیسے تھے صحابی؟ جن کے جسم میں 80 سے زائد تیروں اور تلواروں کے نشان تھے، اور جب کھجوریں نکال کے ایک کھجور کھائی، دوسری کھانے لگے، کہتے ہیں باقی جنت میں جا کے کھائیں گے۔ واہن لریح الجن، واہن لریح الجن، پیچھے ہٹ جاؤ، مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ ہے جس کو نعمت کہتے ہیں۔ موت کے منہ میں جا رہا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ کیوں؟ نبی کی بات کو ماننا اور اس پہ یقین کرنا یہ نعمت ہے۔ ادھر تلوار لگتی ہے، نیزہ آر پار ہو جاتا ہے، اور مسکرا کے کہہ رہا ہے فزت ورب الکعبہ، فزت ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں جان نکل گئی، وہ کہتے ہیں میں کامیاب ہو گیا۔ کیوں؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا خون کا پہلا قطرہ گرے گا، زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور اللہ ذوالجلال قیامت کے دن جب اس کو اٹھائیں گے، یہ کہے گا اللہ ایک ہی تمنا ہے، مجھے ایک مرتبہ دنیا میں بھیج دے، اقتل فاحیا ثم اقتل فاحیا، میں دوبارہ یہ شہادت کی لذت لینا چاہتا ہوں۔ جس کو اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ انبیاء کہتے کیا ہیں، سچ کہتے ہیں، یقین کر لے، یہ شخص اللہ کی نعمتوں میں زندگی گزارتا ہے۔ نعمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ۔ يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ، اللہ کے رسول کو کافر پہچانتے تو تھے، ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا، پھر اس نعمت کا انکار کر دیتے۔ کس وجہ سے؟ انا، ضد، ہٹ درمی۔ ابو جہل کے اندر کیا تھا؟ اللہ کی رسول رات کو قیام کر رہے ہیں، قرآن کی لذت لے رہے ہیں، اخنس ابن شریک، ابو سفیان، ابو جہل تینوں ہی جا رہے تھے، رک گئے، سن رہے ہیں قرآن، اور نبوت کی زبان قرآن پڑھ رہی ہے۔ صبح ہو گئی، نہ قیام ختم ہوا، نہ ان کی لذتوں میں فرق آیا، تھے اس وقت کافر ہی، لیکن لذت پھر بھی آ رہی ہے۔ اخنس بن شریک کہتا ہے یہ کیا؟ ہم خود ہی تو اس کو جھوٹا کہتے ہیں اور خود اس کی کلام سننے بیٹھے ہوئے ہیں۔ دوسرا دن، تیسرا دن، یہی کچھ ہوا۔ اخنس بن شریک لاٹھی لے کے ابو جہل کے گھر گیا۔ ہم ابو جہل کہتے ہیں، ابو الحکم کہا کرتے تھے، یا ابو الحکم، اے ابو جہل، ایک طرف تم جھوٹا کہتے ہو، دوسری طرف قرآن سننے بیٹھ جاتے ہو، اگر دوبارہ ایسا ہوا تو تیرا میرا فیصلہ ہو جائے گا، لیکن ایک بات تو بتاؤ، ایسا کیوں کرتے ہو؟ ابو جہل بول اٹھا تھا، اخنس سچ بتاؤں، جھوٹا تو ہے لیکن جو پڑھ رہا تھا نا اس میں لذت بہت ہے۔
اس میں لذت بہت ہے. کافر مانتے کیوں نہیں ہو؟ کہا مانتا اس لیے نہیں ہوں. بنو ہاشم نے ستو پلائے حاجیوں کو، ہم نے بھی ستو پلائے، برابر ہو گئے. بنو ہاشم نے کھانے کھلائے حاجیوں کو، ہم نے بھی کھانے کھلائے، برابری ہوگی. انہوں نے حاجیوں کو لباس دیا، ہم نے بھی لباس دیا، برابر ہو گئے. اب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک نبی آ گیا ہے، ہم نبی کہاں سے لائیں؟ اگر نبی مان لے تو ہم تو نیچے ہو گئے نا. نیچے نہیں ہو سکتے. یہ انا، یہ ضد، یہ ہٹ درمی، تعلی کہ میرے جیسا کوئی نہیں، اس نے ابو جہل کو مروا دیا. وگرنہ وہ بات تو سمجھتے تھے کہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ مانتے تھے کہ اس قرآن میں لذت ہے. آج بھی محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء، آخری پیغمبر کو جو پیغمبر نہیں مانتا کبھی بھی اللہ کے عذاب سے محفوظ نہیں ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آخر میں ایک جملہ نازل فرمایا ہے، جو اس نعمت کو پہچانتا نہیں وہ مسلمان نہیں ہوتا. اولئک هم الکافرون، وہ کافر ہوتا ہے. اس لیے آج لوگ جو اللہ کے رسول کے بعد بھی سمجھتے ہیں کہ فلاں نبی ہے، فلاں پیغمبر آیا ہے اللہ کے رسول کے بعد، یہ کافروں کا یہ عقیدہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا ہے. نعمت سے مراد اللہ کی رحمت ہے. اللہ جس پہ رحمت کا نزول فرمائے اسے اپنا محبوب، مقرب، پسندیدہ بنا لیتے ہیں. نعمت اس کو کہتے ہیں جس کو اللہ کی رحمت مل جائے. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. ایمان جس کو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ثابت کر دے، اس کے دل میں ایمان کو مزین کر دے، اور کفر اور فسق اور فجور کو ناپسندیدہ قرار دے دے، جو انسان برائی سے نفرت کرنے لگ جائے، نیکی کو پسند کرنے لگ جائے، یہ اللہ کی رحمت کے سائے تلے زندگی گزار رہا ہے، اس پر اللہ کا فضل بھی ہے اور اس پر نعمت بھی ہے. اور اللہ جانتا ہے اور حکمتوں والا ہے کہ یہ نعمت کس کو عطا کرنی ہے. اللہ ایسے لوگوں کی صف میں شامل فرمائے جن کو اپنی نعمتوں سے نوازتے ہیں. نعمت کا چھٹا معنی یہ ہے جس کو مال ملے لیکن حلال ملے، حرام کے لقمے سے اسے اللہ نے محفوظ کر لیا، یہ نعمتوں والا ہے. اس کے پاس تھوڑا مال ہے یا زیادہ ہے؟ تھوڑا مال ہے تب بھی نعمت ہے، زیادہ ہے تب بھی نعمت ہے. اور صحابہ کرام کا معمول ہی یہ تھا. ایک وہ وقت ہے سیدہ عائشہ کا کہ 1 مہینے تک گھر میں چولہا نہیں جلتا، تب بھی خوش ہیں. اور ایک وہ وقت تھا کہ 300 من گندم سال کا خرچ ملا ہے، تب بھی خوش ہیں. اور پتہ اس وقت چلتا ہے جب ساری تقسیم کر کے لونڈی کہتی ہے پیسے بھی آپ نے تقسیم کر دیے، کچھ تو رکھ لیتے، ہم افطاری ہی کر لیتے. کہا تو پہلے بتا دیتی، میں نے تو وہ سارا اللہ کے گھر اللہ کے لیے تقسیم کر دیا ہے. اس لیے امام زہری رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے نعمت کا احساس ان لوگوں کو ہوتا ہے جن کے پاس پیسے ہوں بھی تو وہ اس بات کو یاد کرتے ہیں. سلف کہا کرتے تھے الدینار عندی کبعرہ، الدینار عندی کبعرہ، درم و دینار کی قیمت میرے نزدیک اتنی ہے
جتنی اونٹ کے بعرہ، اونٹ کے فضلے کی ہے، اس سے زیادہ میرے نزدیک قیمت نہیں ہے۔ اور سلف کا یہ رویہ، کبھی اپنے مال کو سینتے اور گنتے نہیں تھے، کہا کہیں اس آیت میں شامل نہ ہو جائیں، فَجَمَعَ فَأَوْعَى، کہیں ان لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں جن کو دیکھ کے قیامت کو آگ چنگاڑے گی کہ آؤ نہ ذرا تم مال ہی گنتے رہے، آج صحیح گنتی میں کر کے دیتی ہوں۔ اللہ عز و جلال ہمیں محفوظ فرمائے۔ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ۔ لوگوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ تعالیٰ نے، کہ آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو مسخر کر دیا، ظاہری اور باطنی نعمتوں سے نواز دیا۔ ظاہری نعمت زندہ رہنے کے لیے کھانے پینا آسان کر دیا، اور باطنی نعمت کہ وہ کھانا پینا تمہارے پاس جو آتا ہے حلال ہی آتا ہے، حرام کی طرف دیکھنا تم پسند نہیں کرتے۔ یہ تم پہ اللہ نے باطنی نعمتیں، دل خوبصورت دیا ہے، ایمان قوت والا دیا ہے، اللہ پہ توکل، اعتماد اور بھروسہ اور یقین تمہیں عطا کیا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ عز و جلال کی بارے میں اور اس کی نشانیوں کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے۔ نعمت کا ساتواں معنی جو قرآن نے بیان کیا ہے، جب انسان کو کسی مصیبت سے اللہ بچائے، جھگڑے اور فساد سے بچائے، تو یہ نعمت میں ہے، اور جو اپنے آپ کو جھگڑے اور فساد کی طرف لے جاتا ہے یہ نعمت کو ٹھکراتا ہے۔ اذا اراد اللہ بعبدہ الخیر فتح له باب العمل واغلق علیہ باب الجدل۔ اللہ جب کسی کو پسند کرتے ہیں تو اس کے لیے اعمال صالحہ کا دروازہ کھول دیتے ہیں اور جھگڑے کا دروازہ اس پہ بند کر دیتے ہیں۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ فَتَحَ لَهُ بَابَ الْجَدَلِ وَأَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَ الْعَمَلِ، اور اللہ جب کسی کو پسند نہیں کرتے تو جھگڑے کے دروازے اس کے سامنے کھول دیتے ہیں اور عمل کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ عز و جلال فرماتے ہیں، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ یاد کرو اس نعمت کو، کس طرح قوم تمہاری طرف ہاتھ بڑھانے کے لیے، تمہارا کشت خون کرنے کے لیے تیار تھی، لیکن قوت کے باوجود بھی اللہ نے ان کے ہاتھوں کو توڑ دیا، عبرت بنا دیا۔ یاد کرو اس نعمت کو، اللہ سے ڈر جاؤ۔ یہ جھگڑے اور مصیبتیں اس قوم پہ مسلط ہوتے ہیں جن کو اللہ پسند نہیں کرتے، اور جھگڑوں اور فسادوں سے اللہ بچاتا ان کو ہے جن کو نعمت کے سائے میں رکھنا ہوتا ہے۔ نعمت سے مراد اللہ عز و جلال نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے کہ جو گناہوں سے آزاد ہو جائے وہ نعمت میں ہے، ہر قسم کی آزادی نعمت ہے۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي
تخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. انسان زندگی کے اندر کسی ایک غلامی کو ضرور سینے سے لگاتا ہے، اپنے رب کی غلامی یا اپنی خواہشات اور نفس کی غلامی. جس شخص کو اللہ ذوالجلال نے نفس کی غلامی سے، لوگوں کے خوف سے آزاد کر دیا ہو، وہ نعمت والا ہے. اس لیے مجاہد ابن جبر جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ارشد تلامذہ میں سے ہیں، وہ کہا کرتے تھے اللہ دو نعمتیں ہیں، میں کس کا پہلے شکریہ ادا کروں؟ ایک تو نے مجھے اسلام کی نعمت سے نوازا، ایک تو نے مجھے خواہش نفس سے آزاد کر رکھا ہے. میں ان دونوں میں سے کس کو بڑی نعمت سمجھوں، کس کا پہلے شکریہ ادا کروں؟ گناہوں سے آزاد ہونا، خواہش نفس سے اپنے آپ کو آزاد کرنا، لوگوں کے خوف اور خطر سے اپنے آپ کو آزاد کرنا، یہ نعمت ہے. یہی وجہ ہے، یہ بات سمجھائی تھی عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے. پیدل جا رہے تھے عمر، سواری پہ سوار تھے غلام، کوئی عیب نہیں. خلیفۃ المسلمین ہے، قیصر و کسریٰ ہیں، کتنے بڑے بادشاہ اپنے آپ کو سمجھنے والے، لیکن قیصر یہ کہتا ہوا شرمایا نہیں، پتہ کرو عمر کون ہے، انہو قد اکل کبیدی، اس کے خوف نے تو میرا کلیجہ کھا لیا ہے. یہ اتنا بڑا نڈر، بہادر، شجاع عمر، جس کا نام سن کے قیصر و کسریٰ کی سلطنتیں کانپ جاتی، جس راستے میں جاتے شیطان راستہ چھوڑ دیتا. غلام سواری پہ سوار اور یہ پیدل چل رہے ہیں، کوئی عیب نہیں سمجھا. یہ نہیں سمجھا کہ یہ میری بے عزتی ہے. عزت کا مالک اللہ ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ. قرآن کھولیے، حدیث کھولیے، 25 سے 27 نبیوں کے علاوہ اللہ نے باقی انبیاء کا نام بھی ذکر نہیں کیا، لیکن پھر بھی نبی ہیں. مجھے اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے نام کیا تھے، لیکن پھر بھی نبی ہیں، پھر بھی قیامت کو بلند درجے ان کو نصیب ہوں گے. لوگوں کا خوف دور کرنے کے لیے عمر نے پھر وہ کلمہ بولا. جب انہوں نے چلتے چلتے تھکاوٹ کی وجہ سے جوتی پکڑ کے کندھے پہ رکھی، ساتھ کہتے ہیں، اور دوسری روایت میں ابو عبیدہ نے کہا امیر المؤمنین لوگ کیا کہیں گے کہ ان کے خلیفہ کے پاس ایٹیکیٹس اور مینرز نہیں ہیں. عمر رک گئے، کہا اگر تم سعد نہ ہوتے تمہاری بڑی عظمت ہے، میں تمہیں مار مار کے نکال عبرت بنا دیتا. لوگوں کا خوف، لوگوں کی بات، لوگوں کے لیے زندہ رہنا، یہ کون سا مشن ہے؟ اِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ. ہم ذلیل ترین قوم تھے، اللہ نے اسلام کی وجہ سے ہمیں عزت دی. چھوٹا سا پتھر دیکھتے سجدہ کرتے، بڑا پتھر نظر آتا اس کو پھینک کے اس کو سجدہ کرتے، اپنی ہی بکری کا دودھ دھو کے کہتے یہ ہمارا رب ہے. ہم تو ذلیل ترین قوم تھے، ہمیں اللہ نے عزت دی ہے تو اسلام کی وجہ سے. وَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّ بِغَيْرِ مَا أَعَزَّنَا اللَّهُ بِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ. اسلام کو چھوڑ کر جب ہم نے کسی اور چیز سے عزت لینا چاہی تو اللہ ہمیں دوبارہ ذلیل کرنے پر بھی قادر ہے. اپنے لیے زندہ رہنا سیکھیے، اپنے رب کے لیے زندہ رہنا سیکھیے.
مت دیکھیے لوگ کیا کہتے ہیں، لوگ تو اللہ کو بھی نہیں چھوڑتے، انبیاء کو بھی نہیں چھوڑتے، صحابہ کو بھی نہیں چھوڑتے، میں اور آپ کون ہیں؟ نعمت اس شخص کے پاس ہوتی ہے جس شخص کو یہ امید ہوتی ہے میں جو کام کر رہا ہوں یہ میں ایسے نہیں کر رہا، اس کا اجر مجھے ملے گا، یہ مصیبتیں سہ رہا ہوں اس کا مجھے اجر ملے گا، یہ محنت اور کد و کاوش کر رہا ہوں اس کا مجھے اجر ملے گا۔ وہ نعمت والا ہے جو نیکی کا کام کر کے بھی کہے پتہ نہیں کیا ملے گا، پتہ نہیں کچھ ملنا ہے کہ نہیں ملنا، جیسا گمان کرو گے ویسے ہی کچھ ملے گا۔ ان کان خیرا فخیر وان کان شرا فشر، اچھا گمان رب پہ رکھو گے اچھا بدلہ ملے گا، برا گمان رکھو گے برائی ملے گی۔ عقیدہ، منہج، یقین، اللہ کی ذات پہ اعتماد، بھروسہ، اجر کا یقین اور اجر کے ضائع نہ ہونے کا یقین، یہ وہ شخص ہے جو اللہ کی نعمت میں ہے۔ يستبشرون بنعمة الله، يستبشرون بنعمة من الله، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين۔ اللہ کی نعمت پہ خوش ہونے والے اور اللہ کے فضل پہ خوش ہونے والے، مجھے اور آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ پہ ہمارا یقین ہے، اللہ کی سے اپنی تمام امیدوں کو وابستہ کرتے ہیں، ہم نعمت میں ہیں، یہ اس کا فضل ہے۔ اس کی نعمت اور فضل اور اس کی عنایت اور رحمت اور توفیق نہ ہو ہم تو ایک سجدہ دینے کے بھی قابل نہیں ہیں۔ ہماری حیثیت کیا ہے؟ اپنے آپ کو دیکھ کے کہاں کرو یو آر نتھنگ، آپ کچھ نہیں ہو، صرف اللہ ذوالجلال کی توفیق ہے، اس کی عنایت ہے اور اس کا احسان ہے کہ جس کو اپنے قریب کرنے کے لیے نیکی کی توفیق دیتا ہے، اور ساتھ اس بات کا یقین دیتا ہے کہ اللہ ذوالجلال مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا۔ ہمیں یقین ہے ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ کس لیے؟ دنیا جہان کی صداقتیں ساری کی ساری ختم ہو سکتی ہیں، اللہ کے وعدے جھوٹے نہیں ہو سکتے، اس کے وعدے سچے ہیں، جس طرح اس کی ذات سچی ہے اس کے وعدے بھی سچے ہیں۔ اللہ ہمیں یقین کی توفیق عطا فرمائے۔ نعمت کا 10واں معنی، جس شخص کے اندر احسان کرنے کی توفیق آ جائے، وہ اپنے آپ سے بھی احسان کرتا ہے، نیکی پہ لگاتا ہے، وہ اپنی عبادت میں بھی احسان پیدا کرتا ہے، عبادت خوبصورت کرتا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ بھی خیر خواہی اور احسان کا پہلو برتتا ہے، یہ شخص ہے جس کو اللہ نے نعمت عطا کر دی ہے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ خیر خواہی، ہمدردی، نیکی کو غالب کرنا اور کسی کو خیر پہنچانا، کسی کے بارے میں خیر سوچنا، کسی کی خیر کو مضبوط کرنا، یہ وہ صلاحیت ہے جس کو اللہ عطا کر دے وہ شخص نعمت میں ہے، اس کو اللہ نے نعمت سے نواز رکھا ہے، اس کو خوبصورت دل دیا ہے۔ اللہ ذوالجلال یہ ساری نعمتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی اسی بات پہ ہی تربیت کی، اور صحابہ کرام اسی بات کو ہی نعمت سمجھتے تھے۔ اگر مال کو نعمت سمجھتے صحابہ تو عبد الرحمن بن عوف سارے مال کو چھوڑ کے عالمی منڈی میں صف اول کے تاجر تھے، مکہ چھوڑ کے مدینہ نہ آتے۔ اگر اولاد اور بیوی کو نعمت سمجھتے تو عبد الرحمن بن عوف اور اس طرح کے دیگر صحابہ بیوی بچوں کو خیر آباد کہہ کے مدینے نہ آتے۔ اگر منصب اور چودراہٹ کو نعمت سمجھتے تو پھر آسیہ علیہ السلام صدارتی محل نہ چھوڑتی، اشارہ ابرو پہ 4000 غلام ہر وقت خدمت کے لیے تیار رہنے والے نہ چھوڑتی۔ ان کے نزدیک نعمت اللہ کا قرب تھا، اللہ ذوالجلال کی محبت تھی۔ یہی وجہ ہے جسم میں میخیں لگی ہیں،
عاصیہ علیہ الصلاۃ والسلام روح نکلنے والی ہے، ظلم کی انتہا ہے، عورت ذات میخے جسم پہ گاڑی ہوئی ہے، اور اس کی زبان پہ ایک ہی بات تھی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ دنیا کا صدارتی محل چھوڑا ہے، جنت میں اپنے پاس محل دے دے، گھر بنا دے، اور مجھے فرعونیوں سے نجات دے دے۔ فکشف عن سترھا، اللہ ذوالجلال نے جو گھر جنت میں بنایا، پردہ ہٹایا، آسیہ نے اس گھر کو دیکھا، فضحکت، مسکرائی، اور اسی حالت میں مسکراتے ہی اس کی روح کو پرواز کروا دیا گیا۔ فرعونی کہتے دیکھو یہ دیوانی، اس کی روح نکل رہی ہے، یہ مسکرا رہی ہے، لیکن فرعونی کیا جانتے تھے وہ کس کو دیکھ کے مسکرائی ہے۔ اللہ یہ یقین ہم سب کو نصیب فرمائے، اور ہر وہ نعمت عطا فرمائے جو اللہ ذوالجلال کا تقرب کا باعث بنے، اور ہر اس مصیبت سے بچائے جس سے اللہ سے دوری ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان فإنه عدو للإنسان۔ نعمت اللہ کے تقرب کا نام ہے، نعمت قرآن کا نام ہے، نعمت اسلام اور اس کی مبادی پہ عمل کرنے کا نام ہے، نعمت احسان کرنے کا نام ہے۔ رزق، مال و دولت، اس کی فراوانی، یہ تو کافروں کے پاس بھی ہے، یہ نعمت نہیں، تب نعمت ہے جب یہ حلال ہو اور اس کا صحیح استعمال ہو۔ کون ہے جن کی نعمتوں کو اللہ باقی رکھتے ہیں؟ سب سے پہلا وہ خوش نصیب جس کے پاس نعمتیں باقی رہتے ہیں، جس کو اللہ تقوی نصیب فرما دے، عمل صالح اسے نصیب فرما دے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ بستیوں والے اگر تقوی اختیار کر لیں، دیہاتیوں، یہ آیت بھی دیہاتیوں کے لیے آ گئی، بستیوں والوں نے اگر تقوی اختیار کر لیا تو رب کا وعدہ ہے زمین بھی اپنی نعمتوں کے خزانے اگل دے گی، اور آسمان سے بھی نعمتیں ہی برسیں گی۔ اللہ زمین و آسمان کے خزانے تمہارے دامن میں جمع کر دے۔ کس کے لیے یہ نعمت ہے؟ تقوی کے بعد اگر اسے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی توفیق مل گئی ہے تو اللہ اس کی نعمتوں کو کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اللہ اسے ان لوگوں کے ساتھ رکھے گا قیامت کے دن بھی، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ علماء امت بیان کرتے ہیں جس طرح انبیاء، صالحین اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ جنت میں ساتھ ہوگا، جس طرح یقین، سکون، قرار اور سرور اللہ نے انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کی زندگیوں میں رکھا تھا، دنیا میں بھی اللہ ایسا سکون انہیں عطا کریں گے، لیکن کب؟ جب وہ اللہ رسول کی اطاعت کریں گے۔ تیسرا خوش نصیب جس کو ہمیشہ اللہ نعمتیں دیتے رہتے ہیں، جو رب کی تسبیح اور پاکی بیان کرتا ہے۔ فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم۔ اور آگے فرمایا ایک دوسری جگہ پہ، فلولا أنه كان من المسبحين
للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. یونس علیہ السلام نے چھلانگ لگائی، بلکہ لگوائی گئی، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. 3 اندھیرے ہیں، رات کا اندھیرا الگ، سمندر کے پانی کا اندھیرا الگ، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا الگ، فی ظلمات 3. لیکن اللہ کی پاکی کو بیان کرنا نہیں چھوڑا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جب یہ آواز نکلی، آسمانوں پہ پہنچی. روایت بتاتی ہے، کہا گیا صوت معروف من عبد معروف. یہ بندہ بھی پہچانا ہوا لگتا ہے، یہ آواز بھی پہچانی ہے. ساتھ ہی اللہ نے خوشخبری اتار دی، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، غموں سے نجات دی. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کو اسی طرح ہی ہم نجات دیا کرتے ہیں. جو اللہ کی پاکی کو بیان کرتا ہے، جو اللہ ذوالجلال کی کبریائی کو بیان کرتا ہے، جس طرح وہ اللہ کی پاکی کو بیان کرتا ہے، اللہ اس کو بھی دنیا کی مصیبتوں سے پاک ہی رکھتے ہیں، اسے نعمتوں سے نوازتے ہی رہتے ہیں. چوتھا خوش نصیب جس کو یہ توفیق مل جاتی ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگے، رب تعالیٰ کی نعمتیں اس کے پاس ہمیشہ رہتی ہیں. قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں، وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ. اگر قوم استغفار کرنے لگ جائے، دنیا جہان کی کمزوریاں محسوس کرتی ہے، مالی ہو جانی ہو، ہر قسم کی کمزوریوں کو اللہ ایک نہیں قوتوں میں تبدیل فرما دیں گے اور اپنی رحمت کی برکھا برسا دیں گے. لیکن کب؟ جب استغفار کریں. اسی طرح 5واں وہ خوش نصیب جس کو دعا کرنے کی توفیق مل جاتی ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے، مجھے کبھی بھی خطرہ نہیں ہوا کہ دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، مجھے صرف یہ ڈر رہتا ہے دعا کی توفیق نہ چھن جائے. جب میں دعا کرتا ہوں تو مجھے یقین ہوتا ہے میری رب دعا قبول کریں گے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. جب میرا بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے، میں بہت قریب ہوتا ہوں، اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہوں. نعمتیں ملتی اس کو ہیں جو نعمتیں مانگتا رہتا ہے، اللہ سے دعائیں کرتا رہتا ہے. اللہ ذوالجلال ہمیں توفیق سے نوازے. نعمتیں اس کے پاس ہمیشہ رہتی ہیں جو شکر گزاری کرتا رہتا ہے. اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ کا شکر کرو گے اور نعمتیں ملیں گی، نہ شکری کرو گے اللہ پہلے بھی چھین لیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا، التحدث بنعمت اللہ شکر، اللہ ذوالجلال کی نعمتوں کا تذکرہ کرنا یہ شکر گزاری ہے. وَتَرْكُهَا کفر، اور اس کا ذکر نہ کرنا یہ نہ شکری ہے. من لم یشکر القلیل لم یشکر الکثیر، جس کو تھوڑی نعمتیں ملی ہیں وہ اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، اس کو زیادہ بھی مل جائیں تو شکر ادا نہیں کرے گا. الجماعت رحمہ والفرقۃ عذاب، مل جل کر زندگی گزارنا یہ رحمت کا باعث ہے، اور تفرقے بازی یہ عذاب کا باعث ہے. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، السعادة بثلاث، شکر النعمہ والصبر على البلاء والتوبة من الذنب. انسان اگر سعادت کی زندگی چاہتا ہے 3 کام کر لے. شکر النعمہ، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرے. والصبر على البلاء، کوئی مصیبت آئے تو اس پر صبر کرے. والتوبة من الذنب، اگر کوئی گناہ غلطی
اور معصیت کے ارتکاب کر بیٹھا ہے، توبہ کر لے۔ شکر کیسے ہوگا نعمت کا؟ 3 طریقوں سے۔ سب سے پہلے یہ سمجھے یہ نعمت میرے رب نے دی ہے، میرا کمال نہیں ہے۔ اعتراف، سلیمان علیہ السلام آنکھ جھپکنے سے اللہ نے ملکہ سبا کا تخت پیش کر دیا، لیکن کیا کہا؟ ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر۔ یہ میری طاقت نہیں ہے، جیسے قارون نے کہا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ میرا لینتھ ایکسپیرینس ہے جس کی وجہ سے مجھے ملا۔ یہ قارون کا قول ہے۔ نبیوں کا قول کیا ہے؟ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی ااشکر ام اکفر، وہ مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں شکر کرتا ہوں کہ کفر کرتا ہوں۔ دوسرا طریقہ، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کیسے ہو سکتا ہے؟ نسبت نعمت کی منعم کی طرف کرے اور اس نعمت کو اللہ کی رضا اور اس کی اطاعت میں کھپا دے۔ یہ ہے شکر گزاری۔ اللہ ذوالجلال نے منصب دیا ہے، نیکی کے کام کرے۔ اللہ ذوالجلال نے مال دیا ہے، دین کی سربلندی پہ خرچ کرے۔ اللہ ذوالجلال نے اعتماد دیا ہے لوگوں کا، تو اس اعتماد کو کبھی ٹوٹنے نہ دے، بلکہ دیانت داری اور امانت داری کو باقی رکھے۔ اور تیسرا طریقہ، اس کا تذکرہ زبان سے بھی کرے، الحمدللہ الذی بنعمتی تتم الصالحات، زبان سے بھی کرے، اور جب بھی خوشی ملے فوراً سجدہ ریز ہو جائے۔ یہ ہے شکر کا انداز۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وہ خوش نصیب چھٹا انسان جس کو اللہ ہمیشہ نعمتوں میں رکھتے ہیں جب تک وہ ظالموں کی مدد نہیں کرتا۔ ظالموں کی مدد کرنے والا کبھی بھی نعمتوں کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین۔ مجرم، جرم کرنے والے، ظلم کرنے والے، ان کی مدد کرنا یہ انسان کو نعمتوں سے دور کر دیتا ہے۔ سب سے بڑی نعمت اللہ ذوالجلال کا قرب، دور ہو جاتا ہے۔ دوسری نعمت الاعتماد والثقة به، اس کی ثقافت و عدالت مجروح ہو جاتی ہے۔ تیسرا، لوگ اس کو بھی ظالم سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ اس لیے نعمتوں کو باقی رکھنے کا طریقہ چھٹا یہ ہے، ظالموں مجرموں کی حمایت نہ کی جائے، حق بات، قولوا قولا سدیدا۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، اور ابو ذر خود فرماتے ہیں ان اقول الحق وان كان مرا، میں حق بات کہوں گا خواہ کسی کو کڑوی لگے، وان لا اخاف في الله لومة لائم، میں کبھی کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف نہیں کھاؤں گا۔ اللہ ذوالجلال کی نعمت اس انسان کے پاس ہوتی ہے جو اللہ ذوالجلال کی اس نعمت کا شکر ادا کرتا رہتا ہے، لیکن کچھ بد نصیب ہیں جو نعمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ کون؟ نعمتیں ہوں بھی تو چھن جاتی ہیں، اگر نعمتیں نہیں تو ملتی ہی نہیں۔ کون سے لوگ؟ جو گناہ پہ ڈٹے رہیں، جو معصیت پہ اپنے آپ کو لگائے رکھے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین اور خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہوا، کس وجہ سے؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر المہاجرین، اے مہاجرین کی جماعت، خمس اذا ابتلیہن، خمس اذا ابتلیتم بہن، 5 چیزیں جس کے ساتھ تم آزمائے جاؤ گے، واعوذ باللہ ان تدرکوہن، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ وہ تم میں نہ آئیں۔ لم تظہر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم۔ پہلی چیز، جس قوم کے اندر فحاشی اور یعنی ظاہر باہر اعلانیہ لوگ کرنے لگ گئے، سن لو اس قوم پہ ایسی بیماریاں آئیں گی، ایسی بھوک اور فقر آئے گا جو پہلی امتوں میں کبھی نہیں آیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانِ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ
وشدت المؤونہ وجور السلطان، جس قوم کے لوگ پیمانے غلط رکھتے ہیں، تولتے ہیں تو کم، وزن کرتے ہیں تو کم، پیمائش کرتے ہیں تو تھوڑی، دھوکہ فراڈ جس قوم میں آ جائے، 3 مصیبتیں اس قوم پہ آئیں گی. قحط سالی ہوگی، بارشیں نہیں ہوں گی، اگر ہوں گی تو نقصان دینے والی، فائدے مند نہیں ہوگی. وشدت المؤونہ، زندگی تنگ ہو جائے گی. وجور السلطان، ظالم بادشاہ مسلط کر دیے جائیں گے. ولم يمنعوا زکاة اموالهم الا منعوا القطر من السماء، جس قوم کے لوگ زکات نہیں دیں گے، اللہ ذوالجلال اپنی رحمت ان لوگوں سے روک لیں گے. ولولا البہائم لم يمطروا، اگر جانور نہ ہوں تو اللہ پانی کا قطرہ آسمان سے نہ اتارے، ان ظالموں کی وجہ سے جو زکات نہیں دیتے. اور چوتھا گناہ، وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ، جس قوم کے اندر عہد اور وعدہ خلافی آ جائے، عہد و پیمان کا خیال نہ ہو، میثاق کا خیال نہ ہو، ایک بات طے ہوئی چھوڑ دیا، کوئی پرواہ نہیں، اللہ ذوالجلال ایسے لوگوں پہ ان کے دشمنوں کو مسلط فرما دیں گے. فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، جو کچھ ان کے ہاتھوں میں ہے وہ لے اڑیں گے. اور پانچواں گناہ، وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهِ، جس قوم کے لوگ اللہ کی قرآن کو چھوڑ کر، اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر فیصلے کسی اور طریقے سے کریں گے، اللہ کے فیصلوں کو نافذ نہیں کریں گے، بلکہ وَيَتَخَيَّرُوا، جو انہیں پسند ہوگا اس کو لے لیں گے، باقی قرآن کے فیصلوں کو چھوڑ دیں گے. إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ، اللہ ذوالجلال اس قوم کے اندر خانہ جنگی کروا دیں گے. اللہ ذوالجلال ہم سب کو محفوظ فرمائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا زن و ارجح، جب کسی کو تول کے دو تو زیادہ دیا کرو، زیادہ دیا کرو. تاجر برادری بیٹھی ہے، میں ادب سے گزارش کروں گا تجربہ کر کے دیکھو. آج تک تو سنا یہ ہوگا کہ درجن کیلے کی لینے جاؤ تو 11 نکلتے ہیں، کبھی 13 ڈال کے دیکھو، برکت کیسے آئے گی. یہ نعمتیں اس وقت تک رہتی ہیں جب تک انسان گناہوں سے بچا رہتا ہے. اس لیے سچ کہنے والے نے کہا اذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم وحطها بطاعة رب العباد فرب العباد سريع النقم وإياك والظلم مهما استطعت فظلم العباد شديد الوخم وسافر بقلبك بين الورى لتبصر آثار من قد ظلم. اذا كنت في نعمة فرعها، اگر نعمت اللہ نے دی ہے حفاظت کرو، گناہوں سے بچو. فإن الذنوب تزيل النعم، گناہ نعمتیں چھین لیتے ہیں. وحطها بطاعة رب العباد، ان نعمتوں کو اللہ کی اطاعت میں لگاؤ. فرب العباد سریع النقم، وگرنہ اللہ بہت جلدی انتقام لینے والا ہے. وَإِيَّاكَ وَالظُّلْمَ مَهْمَا اسْتَطَعْتَ، جتنی بھی طاقت مل جائے ظلم نہ کسی پہ کرنا. فَظُلْمُ الْعِبَادِ شَدِيدُ الْوَخَمْ، کیونکہ ظلم کے نتائج کبھی اچھے نہیں ہوئے. وَسَافِرْ بِقَلْبِكَ بَيْنَ الْوَرَى، کبھی پاؤں سے سفر کرتے ہو، دل کا سفر بھی کیا کرو، تمہیں سمجھ آئے. لِتُبْصِرَ آثَارَ مَنْ قَدْ ظَلَمَ، جن ظالموں نے ظلم کیا اللہ نے کس طرح ان کو دنیا کے لیے عبرت بنایا. یہ سفر دل سے ہوتا ہے. کبھی گہری سوچ میں ڈوب کر سوچو ظلم کرنے والوں کہ تم اگر کسی مسکین پر، کسی یتیم پر اور کسی کمزور پر اس لیے ظلم کر رہے ہو کہ طاقت ہے، پیسہ ہے، منصب ہے، عہدہ ہے، یاد رکھو بڑے بڑے ظالم آئے. وَمَا مِن ظَالِمٍ إِلَّا سَيُبْلَى بِعَظْلَمِ، جو کسی پہ ظلم کرتا ہے اللہ اس سے بڑا ظالم اس پہ مسلط کر دیتے ہیں. دوسرا وہ انسان جو نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے. اللہ ذوالجلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون
وہ لوگ جن کو اللہ ذوالجلال نے مال تو دیا ہے لیکن مال اللہ کی راہ میں نہیں بلکہ دین کی مخالفت میں لگاتے ہیں، اللہ کی راستوں کو روکنے کے لیے لگاتے ہیں. فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ، یہ مال ان پہ حسرت بن جائے گا. ثُمَّ يُغْلَبُونَ، اور آخر مغلوب یہی ہوں گے، ذلیل بھی یہی ہوں گے. دین کی مخالفت کرنے والا کبھی عزت نہیں پاتا. الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام بلند رہا ہے اور بلند رہے گا. تیسرا وہ مسکین، وہ بدبخت جو اللہ ذوالجلال کی نعمتوں سے محروم رہتا ہے، جو اللہ کی دی ہوئی نعمت کو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے. صلاحیت ہے، ذہانت ہے، اعتماد ہے، لوگوں کا بھروسہ ہے، لوگوں کی ثقافت ہے، اس کا غلط استعمال کرتا ہے. اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں وقال موسیٰ ربنا انك آتيت فرعون وملأه زینہ واموالا فی الحیاۃ الدنیا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ فرعون کو، اس کے لشکر کو تو نے زینت بھی دی اور تو نے مال بھی دیا، لیکن اللہ اس مال اور زینت سے فائدہ انہوں نے نہیں اٹھایا. لیضلوا عن سبیلک، یہ تو لوگوں کو گمراہ کر دیں گے. ربنا اطمس علی اموالہم، ان کے مالوں کو برباد کر دے. واشدد علی قلوبہم، اور ان پہ سختیاں ڈال دے. فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، یہ جب تک عذاب نہیں دیکھیں گے اللہ تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے. چوتھا مسکین جو اللہ ذوالجلال کی نعمتوں سے محروم رہتا ہے، ظلم کرتا ہے اپنی جان پہ، لوگوں پہ، اور اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اس کو بھی اللہ نعمتوں سے محروم رکھتے ہیں. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا. یہودیوں نے ظلم کیا، اللہ نے پاکیزہ چیزوں کو بھی حرام قرار دے دیا. وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، لوگوں کے راستوں کو روکتے، دین کو پھیلنے سے روکتے، جس کے نتیجے میں ان کو اللہ نے ملعون بھی بنایا اور لعناہم، اللہ نے ان پہ لعنت بھی کی. وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، ان کو پتھر دل بھی بنایا، ان میں نرمی نہیں آتی، اور انہیں مطرود بھی بنایا، اور قیامت کے دن تک ایک بسمہ لگا دیا. یہ دشمن ہیں مسلمانوں کے سب سے بڑے. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، سب سے بڑا دشمن مسلمان کا یہودی ہے، پھر مشرک ہے. کاش امت کے مسلمانوں کو یقین ہو جائے، یہ یہودیوں سے ہاتھ ملانے کی بجائے مسلمانوں کے ہاتھوں کو مضبوط کرے. اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ ذوالجلال ہم سب کو اپنا تقرب نصیب فرمائے اور اطاعت کی نعمت نصیب فرمائے. اس وطن کے ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے. نعمت الامن، امن کی نعمت ہر ایک کو عطا فرمائے. جھگڑے اور فساد سے بچائے. وطن عزیز اور اس کی افواج کی حفاظت فرمائے، اور ہر اٹھنے والا وہ قدم اور ہر آگے بڑھنے والا وہ ہاتھ توڑ دے جو اس کے امن کو تہوالا کرنے والا ہے، اور اس آنکھ کو پھوڑ دے جو صحابہ کرام انبیاء اور رسل پہ تان کرنے والی ہے، اور ان زبانوں کو کھینچ لے جو اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ اور مسلمانوں کے امن کو برباد کرنے والے ہیں. جس طرح اللہ تیرے گھر میں موجود ہیں، سب کو جنت الفردوس میں جمع فرما اور اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرما اور اپنے دیدار کا مستحق بنا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.